بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون۔ یہ سورۃ الف لام میم السجدہ کی آیت نمبر 18۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مومن اور فاسق کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور اس مقام پر اس بیان کا مقصد وہ یہ ہے کہ تم آخرت کے منکر بنتے ہو اور کہتے ہو کہ کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، رب کی ملاقات کے منکر ہو اور اس کو بعید از عقل سمجھتے ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں ایک شخص جو ایمان کی حالت ہے، با کردار اور با اخلاق زندگی گزارتا ہے، اور دوسرا شخص جو کہ فاسق ہے اور اخلاق کے حدود سے اور طاعت و فرمانبرداری کے حدود سے نکل چکا ہے، کیا یہ دونوں لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ جب ان دونوں کا کردار برابر نہیں ہے، اس کا انجام برابر نہیں ہے، اس کے اثرات برابر نہیں، تو پھر دونوں کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد دونوں کی جزا وہ برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ کہ کبھی ایک باکردار اور بااخلاق آدمی تو تکالیف میں زندگی گزار کر گزر جاتا ہے، اور ایک فاسق اور فاجر اور معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے والا عیش عیاشی کر کے چلا جاتا ہے۔ تو ان دونوں کو آپ کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں؟ یہ ایک عقلی دلیل ہے اس بات کی کہ آخرت کا حساب کتاب پر حق ہے، اور وہی حقیقی حساب ہے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، آیا پس وہ جو مومن ہو کیا وہ ہو سکتا ہے اس کی طرح جو کہ فاسق ہو؟ مومن کے مقابلے میں فاسق کا لفظ استعمال ہوا، لہذا اس آیت میں فاسق سے مراد فقہی اصطلاح میں جو فاسق ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں فاسق مومن کے مقابلے میں کافر مراد ہے۔ عربی لغت میں فاسق فسق سے ہے، فسقت الثمرہ، جب کسی پھل سے چھلکا نکل جاتا ہے تو کہتے ہیں فسقت الثمرہ۔ فسق کا اصل معنی ہے الخروج، الفسق الخروج، فسق معنی نکلنا، تو فاسقن کا لفظی معنی ہوا نکلنے والا۔ تو حدود شرعیہ سے اور اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرمانبرداری سے نکلنے والا، یہ ہوتا ہے فاسق۔ پھر اس کا جو کامل درجہ ہے وہ پھر کافر ہے۔ تو فاسق کا اطلاق لغت میں تو نکلنے والا ہے، شریعت میں حدود شرعیہ اور اطاعت و
فرمانبرداری سے نکلنے والا ہے۔ فقہ کی اصطلاح میں گناہگار کو کہتے ہیں اور گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کہتے ہیں، لیکن حدود شرعیہ سے نکلنے کا جو بڑا درجہ ہے وہ کافر ہے۔ تو قرآن مجید میں فاسق کے لفظ کا اطلاق کافر اور مکذب بالدین پر بھی ہوتا ہے۔ یہاں چونکہ یہ مؤمنن کے تقابل میں استعمال ہوا ہے تو یہ قرینہ ہے کہ یہاں فاسقن سے کافر مراد ہے۔ اور آگے بھی ہے کہ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور پھر ہے کہ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ۔ فسقوا کی جزا اور ان کا بدلہ اگلی آیت میں یہ ذکر ہوا ہے کہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور وہاں یہ الفاظ بھی ہے کہ الذی کنتم بہ تکذبون۔ تو تفسیر مدارک میں ہے کہ یہ الذی کنتم بہ تکذبون اس بات کی دلیل ہے کہ اس آیت میں فاسق سے کافر ہو۔ اس سے پہلی آیت میں ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ مومن کے لیے اللہ نے جو کچھ جزائے عظیم تیار کی ہے وہ اس کی پوری حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ تو یہاں ہے کہ یہ اس لیے کہ مومن اور فاسق برابر نہیں، فلہذا آتینا ہؤلاء المؤمنین الثواب العظیم۔ جب مومن اور فاسق برابر نہیں ہے تبھی تو اللہ نے مومنین کے لیے یہ عظیم ثواب رکھا ہے، جس ثواب کا اس سے پچھلی آیت میں ذکر ہے۔ لا یستوون، یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ اب یہ لا یستوون کا جملہ جو ہے یہ جمع ہے، یعنی ایک مومن ہے اور ایک فاسق ہے۔ تو لا یستوون یہ تو تثنیہ ہو گیا نا، تو لا یستویان وہ ہونا چاہیے، یہ دونوں برابر نہیں ہے، لیکن جملہ جمع ہے لا یستوون۔ یہ اس لیے کہ یہ افمن کا نام من ہے۔ من کا استعمال اپنے لفظ کے اعتبار سے اگرچہ وحدت ہے لیکن معنی اس میں جمع ہے۔ تو افمن کا نام مؤمنن، اس سے کوئی خاص ایک فرد مومن یا فرد فاسق کو مراد نہیں ہے۔ مؤمنن اور فاسقن سے تو جمیع المؤمنین اور جمیع الفاسقین مراد ہے، اور یہ من سے معلوم بھی ہو رہا ہے، اور مقصد تو کسی فرد کا تقابل نہیں۔ فرد کا تقابل تو آپ بطور مثال کر سکتے ہیں کہ ایک طرف کردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دوسری طرف ابو جہل کا یا ابو لہب کا ہے۔ ایک طرف کوئی مومن پکا صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور دوسری طرف کوئی بڑا کافر ہو، یہ بطور مثال ہو۔ اس آیت کے ذیل میں بھی اس قسم کی روایات موجود ہیں، اگرچہ وہ قوی روایات نہیں ہیں، لیکن مثال تو آپ وضاحت کے لیے بیان کر سکتے ہیں۔ مطلب تو عموم، امام ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، عام مراد ہے، کوئی خاص فرد مراد نہیں۔ لا یستوون، یہ مومن اور یہ فاسق برابر نہیں ہے۔ کیا مطلب برابر نہیں؟ برابر نہیں ہے، دنیا میں بھی برابر نہیں، اپنے کردار، اپنے نظریات، اپنے مشن کے اعتبار سے، اپنے طرز زندگی کے اعتبار سے بھی برابر نہیں، اور اپنے انجام کے اعتبار سے بھی برابر نہیں۔
تو آگے ہے کہ ایمان والوں کے لیے جنت ہے اور فاسقوں کے لیے جہنم ہے. تو یہ اس لا یستوون کی تشریح بھی ہے، اور یہ مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے کہ لا یستوون وہ دنیا میں بھی برابر نہیں ہے، اور آگے فرمایا کہ آخرت میں بھی یہ فرق ہے. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى. وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا تو ان کے لیے جنات المأوى رہنے کی جنتیں ہیں، رہنے کے باغات ہیں. اما کا جو لفظ اما، اس میں شرط کا معنی بھی ہوتا ہے، اس میں تفصیل کا معنی بھی ہوتا ہے، اس میں تاکید کا معنی بھی ہوتا ہے. اب نہیں، یہ وہ ان نہیں ہے، ان ما جو اما ہے یہ وہ نہیں. اما آگے آ رہا ہے فلم فا جزائیہ. ایمان اور عمل ہوگا تو پھر جزا جنت ہے. یہ تو اس کا شرطیہ مفہوم ہو گویا ایمان عمل شرط. اما تفصیل ان دونوں کے برابر نہ ہونے کی یہ ہے کہ مومنین کے لیے جنت ہے اور فاسقین کے لیے جہنم ہے. یہ اس کی تفصیل بھی ہوتی. اما سے ما قبل اجمال کی تفصیل ہوتی ہے، وضاحت اور تاکید بھی ہے کہ یہ پکی بات ہے. تو اما کے اس لفظ کے اندر یہ تینوں مفاہیم داخل ہیں. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى. تو ان کے لیے جنات المأوى رہنے کی جنتیں ہیں. المأوى آوا یقوی، اس کا معنی ہے رہنا، ٹھکانہ دینا، رہائش. المأوى کا جو لفظ ہے یا یہ تو مصدر ہے، مصدر میمی جس کو کہتے ہیں، یا یہ ظرف ہے. یعنی مأوى کا معنی یا تو ہے رہنا، رہائش، یا اس کا معنی ہے رہنے کی جگہ. تو رہنے کی جنات اور رہنے کے باغات ہیں، یا وہ جنات ہیں جو رہنے کی جگہ ہے. اب جنات کو المأوى کہا گیا ہے کہ یہ رہنے کی جگہ ہے. اس میں اس طرح اشارہ ہے کہ جن جنتوں میں ان کا جانا ہوگا وہاں جانا ان کا کوئی عارضی نہیں ہوگا، یہ ان کی کوئی سیرگاہ نہیں ہوگی، بلکہ یہ ان کے لیے قیام گاہ ہوگی. تو المأوى یعنی ان کے رہنے کی جگہ، یعنی یہ ان کے لیے ہمیشہ کی جگہ ہے اور یہ ان کے آرام کی جگہ ہے. تو مأوى میں اشارہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کی بھی ہے اور یہ بھی کہ یہ ان کے آرام کی بھی ہے. المأوى کے لفظ میں مراد یہی ہوا کہ یہ ان کا مسکن حقیقی ہے. فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى، تو ان کے لیے رہنے کی جنتیں اور باغات ہیں. اس میں اشارہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ تمہارا مسکن اور مأویٰ اور رہنے کی حقیقی اور ہمیشہ اور دائمی جگہ نہیں ہے. ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے جنات المأویٰ ہمیشہ کی جنت. ویسے ایک مطلب یہ بھی بیان ہوا ہے جو ایک روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ شہداء کی ارواح انہا تقوی الیہا ارواح الشہداء، چونکہ وہاں شہداء کی روحیں جاتی ہیں.
اس لیے اس کو مأوا کہتے ہیں، وہ جنت کہ جہاں پر ارواح شہداء کا رجوع ہوتا ہے۔ روح المعانی میں ہے کہ وَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ کے لفظ میں جو بھی معنی ہو، لیکن ایک رمز اور ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ دنیا میں تو ان لوگوں نے اور ان ایمان والوں نے اپنے آرام گاہوں کو اور بستروں کو چھوڑ کر اللہ کی بندگی کی تھی۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، جیسے کہ یہ آیت نمبر 16 میں گزرتے ہیں۔ تو اب ان کے لیے جنات المأوا ہے کہ اب وہ آرام کی جگہ ہے، وہاں پھر بستروں کو چھوڑنے کی، یہ تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے عوض میں ملنے والی جنتیں، اس کی المأوا کا لفظ۔ نزلا بما كانوا يعملون، مہمانی ہے، نزلا مہمانی ہے بسبب اس کے جو وہ عمل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو یہ اعمال صالحہ کرے گا تو میں اسے جنات المأوا عطا کروں۔ تو وہ اعمال پر جو اللہ کا وعدہ ہے وہ اللہ کا فضل ہے۔ ظاہر ہے کہ اعمال جنت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، جنت کا ملنا تو اللہ کی رحمت پر ہے، مگر اللہ کی رحمت یہ ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ان اعمال صالحہ پر جنت جیسی عظیم نعمت کو عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ نزل اصل میں کہتے ہیں ما یعد للنازل وما یعد للضیف، مہمان کے لیے جو کھانا پینا اور آرام کی جگہ تیار کی جاتی ہے اس کو نزل کہتے ہیں۔ تو جنت میں ان کو جو نعمتیں ملے گی، جو کھانا پینا اور چیزیں، یہ سب ان کو ایسے عزت و احترام سے دی جائے گی جیسے مہمان کی عزت و توقیر کی جاتی ہے۔ پھر یہ لفظ نزلاً صرف مہمانی کے لیے نہیں بلکہ ثواباً اور عطاءً کے معنی میں نزلاً یہ ثواب ہے، عمومی معنی پھر اس میں مستعمل ہے۔ تو نزلا بما كانوا يعملون، یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے، یہ عطا ہے، یا یہ نہایت عزت و احترام کا کھانا پینا ہے۔ بما كانوا يعملون، بسبب اعمال کے جو وہ کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور وہ لوگ کہ جو حدود شریعت اور اللہ کی اطاعت سے نکل گئے، فَسَقُوا خَرَجُوا عَنِ الطَّاعَةِ، کامل طور پر نکل گئے، مکذب اور کافر۔ فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، تو ان کا ٹھکانہ آگ ہی ہے، تو ان کا ٹھکانہ آگ ہی ہے۔ یہ جو النار خبر ہے، وہ خبر جب معرفہ ہو اور اس پر الف لام ہو تو پھر اس میں حصر کا معنی پیدا ہو جاتا ہے کہ ان کا ٹھکانہ آگ ہی ہے۔ مأوا تو اصل میں آرام گاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے عرف کے اندر، اور آگ میں تو آرام کی کوئی چیز ہی نہیں، تو اس کو فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، مأوا جو کہا گیا ہے یہ پہلے مأوا جنت المأوا کے تقابل میں مشاکلتاً استعمال ہوا ہے، ورنہ جہنم تو آرام گاہ نہیں۔ اور دوم یہ کہ یہ بطور تحقق کے استعمال ہوا ہے، یعنی یہ بطور طنز کے، کیا وہ ان کے لیے جو آرام کی جگہ ہے وہ پھر آگ ہے، یہ طنز کا انداز ہے جس کو تحقق کہتے ہیں۔ جیسے وَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ،
دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤں تو خوشخبری تو نہیں ہوتی، یہ طرز ہوتا ہے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، جب کبھی بھی وہ ارادہ کریں گے کہ نکل جائیں منہا، اس جہنم کی آگ سے، اعیدوا فیہا تو وہ اس میں لوٹا دیے جائیں گے۔ ارادوا ان یخرجوا، ایک معنی تو یہ ہے کہ ان کی خواہش ہوگی اور ارادہ ہوگا اور عملاً ارادہ کریں گے کہ نکل جائیں، چنانچہ جہنم کے دروازے پر آ گئے، خود آ گئے یا شوروں نے ان کو اٹھا لیا اور اتنے اٹھ گئے کہ وہ دروازوں کے قریب ہی پہنچ گئے، تو انہیں اعیدوا فیہا، دوبارہ اس جہنم کی آگ میں دھکیل دیا جائے گا اور لوٹا دیا جائے گا۔ تو یہ ان کے ارادے اور خواہش پر تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جب چاہیں گے نکلیں گے تو دروازے تک آ جائیں گے۔ تو یہ جو ارادوا ان یخرجوا منہا ہے، یہ ترکیب اصل میں استعمال ہی اس لیے ہوتی ہے کہ یعنی جب کبھی بھی وہ نکلنے کے قریب ہوں گے، جیسے سورۃ الکہف میں ہے کہ جدارا یرید ان ینقض، وہاں انہوں نے ایک دیوار کو پایا، یرید ان ینقض، وہ گرائی چاہتا تھا کا معنی وہاں بھی یرید ہے نا، وہ یہ معنی تو نہیں ہے کہ دیوار ارادہ کرتا تھا کہ گر جائے، تو دیوار کا گرنے کا کوئی ارادہ تو نہیں تھا، لیکن مقصد یہ ہے کہ وہ دیوار گرنے کے قریب ہے۔ اسی طرح یہاں ارادوا ان یخرجوا منہا، جب کبھی وہ ارادہ کریں گے کہ نکل جائیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ عملی طور پر وہ ارادہ کریں گے اور پھر نکلیں گے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب بھی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ وہ نکلنے کے قریب ہوں تو اعیدوا فیہا، ان کو پھر اس میں دھکیل دیا جائے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ وما هم بخارجین من النار، آگ سے وہ نکلنے والے نہیں ہیں، ہمیشہ جہنمی ہوں گے۔ جیسے پہلے ہے کہ فلہم جنات المأوا، ان کے لیے ہمیشہ کی اور ٹھہرنے کی جنتیں ہیں، اور تو ومأواہم النار، ان کا اب ہمیشہ کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اس کی دلیل یہ کہ جب بھی قریب نکلنے کے ہوں گے تو بھی انہیں دھکیل دیا جائے۔ تو اعیدوا کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور دوم یہ کہ وہ ان میں ذلیل ہوں گے، جب انہیں دھکیلا جائے گا تو یہ ذلت ہے۔ اعاذنا اللہ منها۔ وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم به تکذبون، اور کہا جائے گا ان سے کہ چکو عذاب اس آگ، چکو عذاب اس عذاب کو، آگ کے اس عذاب کو، کنتم به تکذبون، ایک ہے اس آگ کے عذاب کو اور ایک ہے آگ کے اس عذاب کو۔ تو یہ جو عذاب ہے یہاں الذی اس عذاب کی طرف راجع، ذوقوا چکو عذاب النار الذی، آگ کے اس عذاب کو، کنتم به تکذبون۔ اور اس فرق کی کچھ وجوہات بھی ہیں کہ ادھر یہ جملہ ہے اور ادھر وہ جملہ ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہاں النار کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے نا، فمأواہم النار، تو یہاں پھر ذوقوا عذابہا، ذوقوا عذابہا ہی کافی تھا نا، صرف ضمیر کافی تھی، لیکن النار کو دوبارہ لائے ہیں، وہ یہاں النار جو ہے وہ ضمیر کی جگہ آیا ہے، اور جب یہ ضمیر کی جگہ آیا ہے تو یہ اب اصل نہیں ہے، اصل عذاب ہے، اس لیے یہاں الذی اور بھی۔ اور البتہ ضرور ہم چکائیں گے ان کو من العذاب الادنی، قریب عذاب، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے،
دون یہاں قبل کے معنی میں، دون العذاب الاکبر یعنی قبل العذاب الاکبر. ابن جریر لعلہم یرجعون تاکہ یہ لوگ توبہ کر لیں، رجوع کر لیں، رجوع ہو جائے. یرجعون مانا یتوبون. ہم اس دنیا میں ان کو عذاب ادنا اور یہ موجودہ عذاب اور یہ کم عذاب اس لیے چکاتے ہیں، اور یہاں قسم قسم کی تکلیفیں انہیں اس لیے ملتی ہیں، قتل اور قید و بند اور قحط یا یوم بدر میں ان کی سزائیں، وہ ہم اس لیے ان کو دیتے ہیں اس بڑے عذاب اور قیامت کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے پہلے، تاکہ یہ سزائیں، یہ مصائب ان کے لیے تنبیہات ہو جائیں اور یہ نشانی بن جائیں اور یہ تضرع اور انکساری کا ذریعہ بن جائیں اور یہ ان کو سمجھنے کے لیے ایک عبرت بن جائیں اور وہ رجوع کر لیں کفر سے اور فسق سے اور نافرمانیوں سے اور توبہ کر لیں. تو اس آیت میں دنیاوی تکالیف اور مصائب و آلام اور بیماریوں کی ایک حکمت بیان ہوئی ہے، اور وہ حکمت یہ کہ بندے اللہ کی طرف پلٹے اور رجوع ہو جائیں. اور یہ مضمون قرآن مجید میں اور بھی کئی مقامات پہ ذکر ہے. مثلاً سورۃ توبہ کی آیت نمبر 126 میں ہے اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ہر سال ان کو آزمایا جاتا ہے، ایک بار یا دو بار قسم قسم کی تکلیفیں آتی ہیں، پھر بھی یہ کافر لوگ توبہ نہیں کرتے اور نصیحت نہیں حاصل کرتے. تو وہاں ہے کہ تکلیفیں آتی ہیں تاکہ توبہ کریں. اور بالکل یہی مضمون آپ دیکھیں اور اس کی تشریح گزر چکی ہے سورۃ روم کی آیت نمبر 41 میں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. لعلہم یرجعون وہاں پر بھی یہی تاکہ یہ لوگ رجوع کر لیں اور توبہ کر لیں. سورۃ روم کی 41. العذاب الادنا. الادنا کا معنی کیا ہے؟ الاقرب، قریب کا عذاب. اور آخرت دور ہے اور دنیا قریب. دنیا میں کرنا صحیح ہے، دنیا کا لفظ بھی ادنا سے ہے، بس یہ فرق ہے کہ دنیا مؤنث ہے اور ادنا مذکر ہے. جیسے احسن اور حسنا کا فرق، اس میں تفصیل کا جو مؤنث ہے وہ حسنا اور فعلا کے وزن پر ہوتا ہے. تو ادنا کا ایک معنی الاقرب یعنی قریب، اور ادنا کا دوسرا معنی الاقل، کم. تو دنیا کا یہ عذاب جو آخرت کے مقابلے میں کم ہے اور قریب. اور العذاب الاکبر، بڑا عذاب، وہ بڑا عذاب وہ قیامت کا عذاب. یہاں بعض تفسیروں میں یہ قول بھی موجود ہے کہ عذاب ادنا سے عذاب قبر ہو رہا ہے، لیکن یہ فٹ نہیں ہو رہا، اس لیے کہ آگے ہے لعلہم یرجعون تاکہ توبہ کر لیں. تو قبر میں جا کے عذاب کے بعد تو توبہ کرتا ہو کوئی نہیں، تو وہ فٹ نہیں ہے. وہ یہ دنیا کے عذاب سے مراد دنیا کے مصائب و آلام. اب یہاں صرف ایک قرآن مجید کی بلاغت دیکھیں کہ ادنا
الاقرب کے معنی میں ہے، قریب، ادنا۔ اس کا مقابل کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقابل ہوتا ہے الابعد۔ الادنا تو الاقصا یا الادنا۔ آپ نے دیکھا سورہ انفال میں بالعدوۃ الدنیا وعدوۃ القصویٰ، تو ایک ادنا ہے تو دوسرا الاقصا ہے، یا تو ایک الادنا ہے تو دوسرا الابعد ہے۔ یہاں الادنا کا لفظ تو ہے، آگے دون العذاب الاقصا ابعد نہیں ہے بلکہ الاکبر، اور اگر چلے وہاں الاکبر ہو تو یہاں الاکبر کے مقابلے میں تو الاصغر ہوتا ہے۔ تو پھر یوں ہونا چاہیے تھا کہ من العذاب الاصغر دون العذاب الاکبر، یا تو اصغر اکبر ہوتا یا پھر ادنا اعلیٰ ہوتا، ادنا اقرب اور پھر اقصا اور ابعد ہوتا۔ ایسا نہیں ہے۔ دنیا کے عذاب میں دو باتیں تھیں۔ ایک بات تو یہ تھی کہ وہ قریب ہے اور وہ آخرت کے مقابلے میں کم اور چھوٹا ہے، تو اس میں جو چھوٹا والی بات ہے اس کا نہیں ذکر ہوا، قریب کا ذکر ہوا۔ اور آخرت کے عذاب میں دو باتیں، عذاب بڑا ہے مگر بعید ہے، تو اس میں بعید والا ذکر نہیں ہوا، بڑا والا ذکر ہوا ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے عذاب میں اگر کم اور چھوٹائی اور آخرت کے عذاب میں بعید ہونا اس کا ذکر ہوتا تو یہ تخویف کا جو مقام ہے، ڈراوے کا جو انداز بیان ہے وہ قائم نہ رہتا۔ یہاں تو بیان عذاب کا ہو رہا ہے، سمجھانے کا ہو رہا ہے، تنبیہ اور تخویف کا مقام ہے، تو تنبیہ اور تخویف کے مقام میں دنیا کے عذاب میں الادنا مناسب ہے اور آخرت کے عذاب میں الاکبر مناسب ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں بلاغت۔ بلاغت کا معنی یہ کہ مقتضائے حال کے مطابق گفتگو کرنا، جیسے حالات ہو اس کے مطابق گفتگو کرنا بلاغت ہے۔ تو حال تو یہ ہے کہ یہاں عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے، اور ڈراوے میں تو ادنا اور اکبر کے الفاظ زیادہ فٹ ہیں، نہ کہ آپ کہیں کہ وہ عذاب تو دور ہے اور یہ عذاب چھوٹا ہے، تو یہ تو ڈراوے والا انداز نہیں ہے۔ امام رازی نے اس کو ذکر کیا، پھر تفسیر نیشابوری میں، پھر روح المعانی نے نیشابوری کا خلاصہ کر دیا اور حوالے دے دیے ان سب کے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ کون ہے بڑا ظالم اس سے جن کو نصیحت کی جاتی ہے، ممن ذکر اس سے جس کو نصیحت کی جائے، بآیات ربی رب کی آیات کے ذریعے، ثم اعرض عنها پھر وہ اس سے اعراض کرتا ہے، انا من المجرمین منتقمون بے شک ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں۔ ومن اظلم ممن ذکر، پہلے عذاب کا ذکر ہے تو اب ہے کہ عذاب کا سبب یہی تو ہے کہ اللہ کی آیات سے اعراض ہو، تو پہلے عذاب اور یہ ہے سبب عذاب۔ اسی طرح ایک وہ لوگ تھے جن کا ذکر آیت نمبر 16 میں ہوا کہ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، اللہ کی آیات پر یقین کرنے والے وہ ہیں کہ جب انہیں آیات کی نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اطاعت کرتے ہیں، تصویر کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ ایک وہ لوگ تھے۔ اب ان کے تقابل میں ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جب آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے تو وہ اعراض کرے۔ آیات کے ذریعے نصیحت کیا ہے؟ آیات ایک وہ ہے جس کو کہتے ہیں آیات قرآنی،
یا آپ قرآن پیش کریں آپ حدیث پیش کریں، یہ آیات ہیں۔ ایک وہ آیات ہیں جو کائنات کے مشاہدات ہیں، جس میں اللہ کی توحید کے بے شمار نشانیاں ہیں، عقلی دلائل ہیں۔ اور آیات وہ ہیں جو تاریخی نمونے ہیں، تاریخی روایات بھی نشانیاں ہیں کہ بڑے واقعات ہیں اقوام عالم کے۔ اور آیات وہ قسم قسم کے مسائل و اعلام بھی ہیں، تقاریر بھی ہیں، جو کہ توبہ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو انہیں نصیحت کی جاتی ہے، آیات قرآنیہ، ربانیہ، تکوینیہ، آفاقیہ، انفسیہ، تاریخیہ اور مسائل و اعلام کے ذریعے، لیکن وہ اعراض کرتا ہے، وہ آنکھ کے بند کر دیتا ہے۔ جو شخص ہدایت پہ چلنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو قسم قسم کے مواقع، نشانیاں، تنبیہات وہ بار بار دی جاتی ہیں، لیکن وہ اپنے مقصد کو دیکھنے کی وجہ سے اپنے مفاد میں ایسا کھو چکا ہوتا ہے کہ وہ اعراض کرتا رہتا ہے اور نہیں مانتا۔ ثم عرضنا، ثم، یہ ثم اس کو کہتے ہیں ثم استبعاد، یعنی پھر بھی انہوں نے اعراض کیا، یہ اس طرح کا انداز ہے، پھر بھی۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ کام ہوا پھر یہ ہوا، اس کا مطلب ہوتا ہے زمانے میں پھر بعد میں، پہلے یہ، وہ زمانے کا بعد میں ہونا ہوتا ہے۔ اور ایک ثم استبعاد یہ ہوتا ہے کہ پھر بھی، یعنی یہ تو بعید تھا، ایسا تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ جب ہر مجرم سے ہم انتقام دینے والے ہیں اور ان سے بڑھ کر تو ظالم کوئی نہیں، تو جو اتنا بڑا ظالم ہے اس سے انتقام پھر کیسے ہوگا؟ یہ اس جملے میں گویا کہ من اظلموں کے لیے اور بھی مبالغہ ہے، یا مجرمین سے یہی ظالم مجرم مراد ہے، پھر انہی مجرموں سے ہم انتقام لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ یہاں تک تو بات پوری کر دی، بس اتنا کہہ دیا کہ یہ بڑے ظالم اعراض کرتے ہیں، پھر ہم جانے یہ جانے، یہ بات ختم کرتے وقت کیا کہا جاتا ہے؟ ہم جانے یہ جانے، اِنَّا مِنَ، ہم انتقام لیں گے، چلے چھوڑیں ان کو، ہم انتقام دیں۔ یہ خاتمہ کا جو بحث کا خاتمہ ہوتا ہے، یہ وہ آخری انداز تھا، اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اب ایک دلیل دی جا رہی ہے۔ اچھا چلے دوسرے ٹاپک پہ آئے، وہ یہ کہ اس نبی کو جو کتاب ملی ہے اور تم اعتراض کرتے ہو کہ یہ اختراع ہے، تو کیا ایسا پہلی بار ہوا ہے؟ کیا اس سے پہلے کسی نبی کو کتاب نہیں دی؟ کیا تم نہیں مانتے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نے کتاب دی تھی؟ کیا اس میں ہدایت نہیں تھی؟ جب وہ ہدایت تھی اور ان کو کتاب ملی تھی، تو اب کتاب کے آنے میں کیا بڑھ ہو؟ کیا اس میں آخرت کا عقیدہ نہیں تھا؟ جب اس میں عقیدہ تھا تو اب اس کے تم انکار کیسے کر سکتے؟ اس کتاب اور اس مضمون کے نظائر اس سے پہلے موجود ہیں۔ تو عقلی دلائل کے بعد اور تنبیہات کے بعد یہ ہوتا ہے دلیل نقلی برائے تسلی۔ اس میں تسلی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھی اسی طرح ہی کی مضمون کی کتاب دی تھی، موسیٰ علیہ السلام پر بڑی آزمائشیں آئی، تکلیفیں دی گئی اور وہ بھی ان حالات سے گزرے۔ آپ کی یہ کتاب اسی طرح لوگوں کے لیے ہدایت ہے، آپ صبر کریں۔ انہوں نے اور پچھلے انبیاء نے اور دین کے سچے داعیوں نے صبر کیا تھا، ہم نے ان کو بڑا رتبہ دیا تھا صبر اور یقین کی نتیجے میں، تو آپ بھی صبر و یقین سے کام، یہ مضمون ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق کے ساتھ ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔ ظاہر ہے کون سی کتاب تھی؟ تورات۔ بعض کہتے ہیں جن سے کتاب مراد،
فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، بس نہ ہونا شک میں، من لقائہ، ان کی ملاقات سے، ان کی ملاقات سے شک میں نہ ہونا۔ لقائہ کی ضمیر میں بحث ہے کہ ان کی ملاقات سے کیا ہو رہا ہے۔ لقائہ سے پہلے ایک تو الکتاب ہے، ایک موسیٰ ہے۔ موسیٰ کی ملاقات سے، موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات سے شک میں نہ ہو، تو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، اور دیکھیں کئی ترجمے ہوں گے اس وجہ سے، اے نبی آپ شک میں نہ ہونا، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرنے سے آپ ضرور معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کریں گے۔ فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، کیوں؟ مضمون تسلی کا ہے، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، آپ بھی ان سے مل لیں، آپ بھی مل لیں، یہ اس تسلی سے اس کی مناسبت ہے۔ نمبر 2، فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، بس نہ ہونا آپ شک میں، من لقائہ، اس کتاب کی طرح کی کتاب ملنے سے، کہ آپ کو بھی اسی طرح کتاب دی جائے گی، اس سے آپ شک میں نہ ہونا۔ تو یہ ضمیر کا مرجع کتاب ہے، لیکن الکتاب سے تو تورات مراد ہے، آپ کو بھی تورات ملے گی یہ معنی تو نہیں ہے، تورات کے مثل ملے گی۔ اس کو عربیت میں کہتے ہیں صنعت استخدام، یعنی ایک چیز سے ایک معنی مراد ہوتا ہے، جب اس کی طرف ضمیر راجع ہوتی ہے تو پھر اسی لفظ کا دوسرا مفہوم مراد ہوتا ہے، یہ عربیت کے عین مطابق ہے۔ تو آپ کو بھی اس کتاب کے مثل ملنے کی جو امید ہے اس سے آپ کو شک میں نہیں ہونا، اور ظاہر خطاب نبی سے مراد امت ہے۔ یہ بھی معنی ہو سکتا ہے فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، بس نہ ہونا شک میں موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملنے سے، کہ اللہ نے جو موسیٰ کو کتاب دی ہے اس سے آپ شک میں نہ ہونا۔ من لقائہ، ملنا موسیٰ کو کتاب، بس آپ شک میں نہ ہو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملنے سے۔ چونکہ یہ الکتاب اور موسیٰ کا لفظ بڑا قریب ہے، تو مفسرین نے اور ان ضمائر کو اسی طرف رجوع کیا ہے۔ ویسے یہ قول بھی ہے کہ رب کی ملاقات سے آپ شک میں نہ ہو، فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، بہت کم ہے یہ قول، اور یہ موجود نہیں ہے یہاں، لیکن اگر آپ پہلے دیکھیں آیت نمبر 10 میں، تو وہاں ہے بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ مجھے یہ آخری قول زیادہ پسند ہے، اگرچہ مفسرین کی تفاسیر اس کا بہت کم ساتھ دیتی، کہ یہ ذہن میں اگر آپ ضمیر کا ذہن میں رکھ کر کہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، آپ اپنے رب کی ملاقات سے شک میں نہ ہوں، یہ مضمون آخرت کا اس میں بھی موجود تھا، تو رب کی طرف فلا تکن فی مریۃ من لقاء ربی، اور ممن ذکر بآیات ربہ بھی ذکر ہے، لیکن یہ ذہن میں ماننا پڑے گا اگر ذہن اس طرف فوراً چلا جائے۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے بنایا اس کتاب کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے۔
منهم أئمة يهدون بأمرنا، اور ہم نے بنائے ان بنی اسرائیل میں بھی ائمتاً بڑے امام، مقتدا اور پیشوا بنائے۔ وہ انبیاء تھے یا ان کے سچے متبعین تھے، علماء تھے؟ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 73 میں ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہاں حضرت ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے لیے ائمہ کا لفظ استعمال ہوا، اسی طرح کی آیت ہے۔ تو ہم نے بنائے منہم، ان میں بنی اسرائیل میں ائمۃ مقتدا، رؤساء الخیر، خیر کے رہنما، یادون بامرنا، جو رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم کی، جو ہدایت دیتے تھے، یا ہدایت اصل میں دلالت کے بارے میں، رہنمائی میں ہدایت دینے والا تو صرف اللہ، یادون وہ رہنمائی کرتے تھے، بتاتے تھے لوگوں کو، دعوت دیتے تھے، بامرنا ہمارے حکم کی، یعنی جو ہماری شریعت ہے، ہمارا حکم ہے، شرعی احکام ہے جو ہم نے لوگوں کو دیے، ان احکام کی وہ ہدایت اور دلالت اور رہنمائی اور دعوت دیتے ہیں۔ تو یادون رہنمائی کرتے تھے، بامرنا ہمارے حکم شرعی کی، یا یہ معنی ہے یادون وہ دعوت دیتے تھے لوگوں کو، بامرنا ہماری توفیق سے، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، ہماری تقدیر اور توفیق بھی امر ہے۔ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، لما شرطیہ بھی ہو سکتا ہے، جب صبر کیا تو ہم نے امام بنایا، شرطیہ ہو، یا بمانا حین ہو، لما صبروا جس وقت کے صبر کیا، حین صبروا، اس شرط والا معنی نہیں ہوگا۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ دو کام کیے تو ہم نے امام بنایا، ہم نے مقتدا بنایا۔ تو مقتدا بننے کے لیے ایک چیز صبر ہے اور دو یقین ہے۔ صبر و یقین کے ذریعے سے امامت اور ہدایت کا منصب ملتا ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ پھر بھی نہیں مانے تو کوئی بات نہیں، دنیا میں تو یہی ہے، اس پر یقین کرو، اصل فیصلہ تو آخرت میں ہوگا۔ ان ربک، بے شک تیرا رب، ہوا یفصل، وہی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اختلافی باتوں میں کیا فیصلہ آج نہیں ہوا ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے؟ جو فرمایا جا رہا ہے کہ فیصلہ تو اللہ ہی کرے گا قیامت میں، کیا آج فیصلہ نہیں ہوا؟ کیا آج حق و باطل کا پتہ نہیں چلا؟ یقیناً چل چکا ہے کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے، پھر قیامت میں ہی فیصلہ ہوگا۔ تو ایک فیصلہ ہے فیصلہ علمی اور ایک ہے فیصلہ عملی۔ جنتیوں کا جنت میں چلا جانا اور جہنمیوں کا جہنم میں چلا جانا، یہ عمل کا فیصلہ ہے، عملی فیصلہ ہے۔ تو دنیا میں یہ علمی دلائل، علمی چیزیں، علمی فیصلے، مباحثے تو ہیں، لیکن وہ آخری عملی فیصلہ پھر قیامت میں ہوگا کہ یہ جنتی اور یہ جنتی۔ تو مراد فیصلے سے عملی فیصلہ ہے، علمی فیصلہ مراد نہیں۔ اور یہ قرآن مجید میں کئی بار ذکر ہے، ہر جگہ یہی موجود ہے۔
اولم یعن لهم کما اہلکنا من قبلهم من القرون یمشون فی مساکنہم، کیا اور ان کو رہنمائی نہیں ہوئی؟ اولم یعن لهم، کیا ان کو یہ بات ظاہر نہیں ہوئی، کیا ان کو رہنمائی نہیں ہوئی کہ کتنے ہلاک کیے ہم نے ان سے پہلے من القرون، قوموں کو، یمشون فی مساکنہم، کہ یہ لوگ چلتے ہیں ان کی رہائش گاہوں کی جگہوں میں۔ کیا انہوں نے پچھلے اقوام مکذبہ کی ہلاکت سے عبرت نہیں لی؟ فیصلہ تو آخرت میں ہوگا، لیکن دنیا میں بھی تو بڑی بڑی قومیں غرق ہو چکی ہیں، ان کے نمونے موجود ہیں، کیا ان سے انہوں نے رہنمائی نہیں کی؟ اولم، حمزہ اس استفہام کا جب حروف عاطفہ پر داخل ہو تو درمیان میں مقدر ہوتا ہے۔ اولم یعنی اغفلوا ولم، کیا وہ غافل ہیں اور نہیں ہدایت ہوئی ان کو اور وہ نہیں سمجھے کہ کتنے ہلاک کیے، بہت ہلاک کیے ہم نے ان سے پہلے قوموں کو۔ یمشون فی مساکنہم، یہ یمشون کی جو ضمیر ہے نا، یہ وہ لہو میں ہو ان لوگوں کی طرف کہ یہ لوگ شام کا سفر کرتے ہیں اور راستوں میں ان کو وہ سارے مقامات دیکھنے کو ملتے ہیں جن میں قوم عاد اور قوم ثمود کی بستیاں ہلاک ہوئی تھی، اور وہ ان کی تجارتی راستوں پر ہے اور یہ ان پر چلتے رہتے ہیں، یعنی گزرتے رہتے ہیں۔ یمشون فی مساکنہم کا یہ معنی، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ وہ قومیں اپنے مسکنوں میں بڑے آرام سے اور عیش سے رہتے تھے اور چلتے تھے، لیکن یہ پہلا معنی زیادہ زمین کے اعتبار سے فٹ ہے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں، اس ہلاکت میں اور ان کے ان مساکن میں، لآیات بہت ساری نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت اور توحید کی۔ افلا یسمعون، کیا یہ لوگ نہیں سنتے وہ واقعات؟ ان کا ذکر کیا انہوں نے نہیں سنا کہ وہ ہلاک ہو؟ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز، اولم یعنی اعمو ولم، کیا وہ اندھے بنے ہوئے ہیں اور نہیں دیکھتے کہ انا نسوق، کہ ہم چلاتے ہیں اور ہانکتے ہیں پانی کو، الى الارض الجرز، خالی زمین کی طرف، چٹیل اور خشک زمین، بنجر زمین کی طرف۔ الجرز التی جرز نباتها، جس کے پودے کٹ چکے ہوں، پانی نہ ہونے کی وجہ سے پودے ختم ہیں، اور یا وہاں سے کاٹ دیے گئے ہیں، اب وہ ضرورت ہے پانی کی، تو ہم پانی اس خالی زمین کی طرف ہانکتے ہیں، نسوق چلاتے ہیں۔ ہانکنا اور چلانا پانی کا کیا ہے؟ وہ بادلوں کا لے کے جانا ہے، وہاں پانی سے بھرے بادلوں کو وہاں پر ہانکنا اور لے کے جانا نسوق الماء، اور اسی طرح ندی نالیوں کو اس طرف لے کے جانا بھی نسوق الماء۔ فنخرج به زرعا، تو ہم نکالتے ہیں اس پانی کے ذریعے سے زرعا، فصل کو، تأکل منہ انعامہم، کہ کھاتے ہیں اس سے ان کے جانور چھپائے، وانفسہم، اور خود وہ بھی، انہی دانوں کو وہ خود بھی کھاتے ہیں۔ چھپاؤ میں بھی کتنا ہوتا ہے، پہلے چوپایوں کا ذکر ہے پھر ان کا ذکر ہے، اس لیے کہ زرعہ کا ذکر ہے تو فصلوں سے انتفاع انعام کا ہوتا ہے، انفس اور لوگوں کا انتفاع فصلوں سے تو ہوتا ہے، لیکن ان کی غذا کے لیے اور بھی چیزیں ہیں، بلکہ یہ انعام پہلے کھائیں گے تو یہ انعام بھی ان کی غذا ہوگی۔
اور اس لیے بھی کہ جب وہ ابتدا میں کچا ہوگا تو وہ انعام کی خوراک بنے گا، انفس کی خوراک تو تب بنے گا جب پھر بعد میں پک جائے۔ افلا یبصرون، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے؟ پہلے تھا افلا یسمعون، وہاں واقعات کا ذکر ہے، وہ تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، اور یہاں تو آنکھوں سے اس پانی کو اور فصلوں کو دیکھ رہے ہیں، تو یہاں افلا یبصرون، اور یہ مزید ترقی۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں یہ لوگ بطور تکذیب اور استہزاء، کب آئے گا یہ فیصلہ؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کون سا فیصلہ؟ آیت نمبر 25 میں ہے نا، ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامہ، قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ ایک ہی آیت رہتی ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر ہو تم سچے۔ قُلْ کہہ دیجئے یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، فتح اور فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان نفع نہیں دے گا۔ کیوں پوچھتے ہو کہ کب آئے گا وہ فیصلے کا وقت؟ پوچھنے کا مقصد یہ کہ جب وہ آئے گا تو تم انتظام کر لو گے، یہی تو غرض ہے تمہاری۔ لیکن اس وقت کوئی بھی معاملہ، تمہارا ایمان بھی تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ يُمْهَلُونَ، لا يُمْهَلُونَ بِالْإِعَادَةِ إِلَى الدُّنْيَا لِيُؤْمِنُوا، وہ دوبارہ مہلت نہیں ملے گی کہ دنیا میں جا کر پھر ایمان لے آئے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، بس آپ ان سے اعراض کیجیے۔ اعراض کا یہ معنی نہیں ہے کہ دعوت بند ہے، بلکہ یہ معنی ہے کہ تمام تر دلائل کے بعد جب کوئی نہ مانے تو پھر آپ چھوڑ دو۔ وَانتَظِرْ، اور انتظار کیجیے اللہ کے مدد کی اور ان کفار کی ہلاکت کی۔ انہم منتظرون، بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کب تم پر غالب آئیں گے اور کب تم ہلاک ہوں گے۔ اپنے خیال میں وہ تمہاری ہلاکت کے منتظر، جیسے کہ سورۃ طور کی آیت نمبر 30 اور 31 میں قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون، وہ تم پر موت کے حادثے کے منتظر ہیں۔ تو بس تمام تر دلائل کمپلیٹ ہے، اعراض کیجیے ان سے، بس اب انتظار کریں۔ یہ ایک زجر اور ڈانٹ کا انداز ہے۔